بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج اس غلط فہمی کا ہم ازالہ کریں گے۔ وہ عرف عام میں اگر ہم اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اسکالرز یہ بلیو کرتے ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ مذہب کا یا دین اسلام کا یہ حکم ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اسلامی انقلاب کے لیے کوشاں ہو، اور وہ اس کی دلیل یہاں سے لے کے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی ایک انقلاب برپا کیا، اور وہ انقلاب ہے جس کو انہوں نے اپنے دور میں خاص طریقے سے، خاص ادوار سے گزر کے برپا کیا۔ اور چونکہ ہم مکلف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں، اور ان کی بعثت چونکہ ایک ایسی بعثت بھی تھی کہ جو کافت للناس تھی، یعنی تمام انسانیت کے لیے تھی، اور چونکہ وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، چنانچہ وہ اس پہلو سے بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ اگر وہ اپنے ہاں انہوں نے انقلاب کی جدوجہد کی اور اپنے ہاں کے جو لیڈران ہیں ان جو کہ اوپریسو تھے، جو کہ ظالم تھے، ان کو اوور تھرو کیا، ان کو اپنی ظاہر ہے کہ ڈسلوج کیا اپنی پولیٹیکل اتھارٹی سے، اور ایک انقلاب کی بنا ڈالی، تو ہم مسلمان بھی ان کی جاننے کے بعد چونکہ ان کی شخصیت اور ان کے کام، خاص طور سے جو ان کے افکار ہیں، ان کو فالو کرنے کے مکلف ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی فرض ہے کہ ہم بھی اسلامی انقلاب لانے کی جدوجہد کریں۔ تو اس حوالے سے جو ہمیں اگر قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے پہلی بات تو بالکل کلیئر ہے کہ انقلاب کا جو لفظ ہے، ظاہر ہے کہ عربی زبان میں اس کے جو مترادف لفظ ہیں اس میں یہ لفظ کہیں پہ بھی نہ قرآن میں استعمال ہوا ہے نہ حدیث میں استعمال ہوا ہے، یہ اصطلاح ہی سرے سے ان کے ہاں کوئی مستعمل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی، اور خاص طور سے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مسائی کا جائزہ لیں گے تو اس میں جو بھی معاملہ ہوا جس میں ظاہر ہے کہ ان کا ایک مکی دور گزرا، اس کے بعد ان کو اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشا گیا، جس کو سلطان نصیر کہا گیا قرآن مجید میں، اور اس کے بعد پھر ان کی مسائی آگے بڑھی، تو یہ پورے کا پورا معاملہ کوئی انقلاب کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خدائی فیصلہ تھا، ایک خدائی اسکیم تھی جو رسولوں کے معاملے میں ہمیشہ سے کار فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان کے بارے میں یہ اسکیم اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے قرآن مجید میں کہ وہ دنیا ہی میں اپنی قوم کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور یہ جو قوم کا فیصلہ ہی اصل میں خداوند تعالیٰ کرتے ہیں، اور خداوند تعالیٰ رسول کے ذریعے سے حق کی جو حجت ہے وہ تمام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کو اس درجے میں واضح کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلائے، اور یہ تکبر اور ایروگنس کی بنیاد پر جھٹلانا ہوگا، یہ کوئی ایل انفارمڈ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جھٹلانا نہیں ہوگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا، اور عذر نہ باقی رہ جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سزا دیتے ہیں، وہ رسولوں کے ذریعے سے بھی سزا دیتے ہیں اگر ان کو اقتدار مل جائے، اور وہ آسمانی عذاب کے ذریعے سے بھی سزا دیتے ہیں اگر اقتدار نہ ملے۔ تو یہ وہ ڈیوائن سکیم ہے جو رسولوں کے بارے میں خاص ہے۔ اس معاملے میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک سکیم ہے، اس کا کوئی تعلق بھی باقی لوگوں سے نہیں ہے۔ یعنی باقی لوگوں کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بات غلط ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یعنی رسولوں کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے کہ میں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، یہ میرے اور میرے رسولوں کا معاملہ ہے، یہ باقیوں کا معاملہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رسولوں کے ساتھ خاص اسکیم ہے تو پھر قرآن نے اس کو بیان کیوں کیا، اور پھر اس کا ہم سے کیا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بنیادی بات انسان کو ماننی ہے اور جس سے وہ بار بار نسیان کا شکار ہو جاتا ہے اس کے بارے میں، وہ آخرت میں جواب دہی کا کانسیپٹ ہے، اس کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اتمام حجت کر کے دنیاوی جزا و سزا کا اہتمام کرتے ہیں، یہ پورے کا پورا معاملہ اصل میں اس بات کی یاد دہانی کے لیے بیان کیا گیا ہے اور یہ واقعہ برپا کیا گیا ہے تاکہ انسان اس بات سے غافل نہ ہو کہ ایک دن قیامت میں سارے انسانوں کی عدالت لگنی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ عدالت دنیا میں لگائی رسولوں کی قوموں پہ اس لیے کہ انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلا دیا تھا، بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ یہ جو عدالت ہے یہ آخرت میں لگائیں گے، اور پھر وہ لوگ کہ جو اس سے نہیں گزرے ہوئے اس جزا و سزا کے معاملے سے، ان کو پھر آخرت میں جزا و سزا دی جائے گی۔ گویا کہ رسولوں کی یہ پوری سرگزشت جو ہے یہ کوئی اسلامی انقلاب کی سرگزشت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکرین حق کو سزا دینے کی سرگزشت ہے، اور وہ لوگ جو حق کو مانتے ہیں ان کو جزا دینے کی سرگزشت ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ یاد رکھے کہ یہ جزا و سزا جو دنیا میں رسولوں کی قوم کے ساتھ واقع ہو گئی ہے، اس لیے کہ دنیا میں ان پہ اتمام حجت ہو چکا ہوا تھا، یہی معاملہ ان لوگوں پہ آخرت میں ہونا ہے کہ جن کا معاملہ آخرت پہ مؤخر کیا گیا تھا، تاکہ وہ اس یاد دہانی میں رہیں۔ ان کے لیے ایک امپیریکل ایویڈنس ہے، ان کے لیے ایک ویژول ایویڈنس ہے کہ دنیا میں جزا و سزا ہو چکی ہے، چنانچہ اگر دنیا میں بعض لوگوں کی جزا و سزا ہو چکی ہے تو یہ یاد دہانی بن جائے اس بات کی کہ ان بعض جن کی جزا و سزا دنیا میں نہیں ہوئی ہے وہ آخرت تک مؤخر کی گئی ہے، وہاں ہو کے رہے گی، اور انسان اس حقیقت سے کبھی غافل نہ رہے۔ چنانچہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہ یہ جو معاملہ ہے رسولوں کے ساتھ یہ ہرگز کوئی اسلامی انقلاب کا معاملہ نہیں ہے، اور اسلامی انقلاب سے اس کو تعبیر کرنا ایک بالکل غلط تعبیر ہوگی۔ یہ خدائی اسکیم کا نفاذ ہے، اور وہ خدائی اسکیم یہ ہے کہ وہ منکرین حق کو دنیا میں سزا دیتے ہیں،
جو رسولوں کو اور حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔